سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا. خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا. نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا. نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا. اور جنت جو بانٹی تھی شاہ جیلا نے مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا. خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا. اور خدا جس طرح چاہے اس کو عزت کون دیتا ہے. نبی کو چھوڑ کر اس دنیا میں شہرت کون دیتا ہے. اور زبیدہ مل گئے بہلول تجھ کو تیری قسمت تھی، ورنہ چند ہی سکوں میں جنت کون دیتا ہے. ورنہ چند ہی سکوں میں جنت کون دیتا ہے. اور غریبوں مفلسوں سے محبت کون کرتا ہے. پرائے لوگوں کی حفاظت کون کرتا ہے. مکمل 800 سالوں سے راجا ہیں وہ بھارت کے، میرے خواجہ پیا جیسا حکومت کون کرتا ہے. میرے خواجہ پیا جیسا حکومت کون کرتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا. اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمانداروں سے کہا گیا، بےایمانوں سے نہیں، بلکہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو یہ سچے ہیں کون؟ سچے کی پہچان ہے نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے. یہی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس پر اللہ کا خاص انعام آیا وہی لوگ سچے ہیں. اس میں صدیق آ گئے، شہداء آ گئے، جو ہے صالحین آ گئے. یہی لوگ سچے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، لوگ ولیوں کی شان سے بغاوت کرتے ہیں، ولیوں کے کردار سے کھلواڑ کرتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، ہم چند رکعت نماز پڑھ کر اپنے اندر گھمنڈ اور تکبر رکھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، لیکن وہ لوگ راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے بلکہ چھپکتی نہیں، پھر بھی کہتے یا اللہ کچھ اور لمبی رات ہوتی تو جو ہے ہم اور اللہ کے لیے عبادت کرتے. یہ وہ لوگ، ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ اور رات لمبی ہوتی تاکہ دو چار کروٹ اور مار دیتے، جو ہے تھوڑا لیٹ سے اٹھتے، لیٹ تک سوتے. میرے ملت کے نوجوان یہ ہم لوگ کہتے ہیں. اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ اب وضو کرتے، اب نماز پڑھتے، یہ جب پوری دنیا سو جاتی تب وہ اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر جو ہے اللہ کی رحمت ان کے اوپر جو ہے راتوں رات بچھاؤ ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور جیسے جیسے وہ عبادت کرتے ویسے ویسے وہ بلند دوبارہ ہو جاتے. ایک اللہ کے ولی جو ہے ان کا کام تھا جمعرات کے روز وہ بال کٹواتے تھے. جمعرات کے روز وہ بال کٹواتے تھے. اور غازی پاک کا عرس بہرائچ شریف میں ہے، وہاں جو ہے جمعرات ہی کو عرس تھا. اور جو ناؤ بال کاٹتا تھا جس کو حجام کہا جائے، میرے ملت کے نوجوانوں کو وہ بال کاٹتا تھا تو بولا حضور آپ بدھ کو بال کٹوا لیجیے تاکہ میں جمعرات کو آسانی سے جو ہے وہاں جو ہے بہرائچ شریف میں کل شریف میرا کبھی ناگا نہیں ہوا ہے. اگر آج آپ بال کٹوا لیتے ہیں تو کل ہم آسانی سے کل شریف میں شریف ہو جائیں. نہیں تو ہمارا جانے سے کوئی فائدہ
وہ اللہ کے ولی اکڑ گئے، کہا کہ نہیں، میں جمعرات ہی کو بال کٹواتا ہوں اور میں جمعرات ہی کو کٹواؤں گا، چاہے تم جاؤ چاہے نہ جاؤ، یہ تمہاری مرضی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ایک اللہ کا ولی کا چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، غازی پاک سے محبت کرنے والا جو ہے، وہاں ایک پتھر رکھا گیا، اس پتھر کو کمر تک جو اٹھا دیا اور دل میں ارادہ رکھتا ہے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو اٹھانے کی بدولت اس کی مرادوں کو پوری کرتا ہے، لیکن وہ سب لوگ نہیں اٹھے، سب لوگوں سے ممکن چلا ہو، ٹانگا نہ ہو، بس ٹانگا کے برابر ہو۔ ہم لوگوں سے بھی جلدی نہیں اٹھتا ہے، لیکن تھوڑا سا پریاس کرنے کے بعد اٹھتا ہے۔ اس میں ہم کو لگتا ہے کہ 60-70 جو وزن ہے، 60-70 جو وزن اٹھا لینا یہ بس کی بات ہے، اس کا جگہ متعین ہے، وہیں سے اٹھا کے وہیں رکھ دینا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بہرحال ان کی مرضی ہے، جو لوگ کمزور ہیں اگر نہیں اٹھا پائے تو یہ مت سمجھیے گا کہ میری مراد پوری نہ ہو، کمزور کے لیے بھی ہے اور طاقتور کے لیے بھی ہے، جو اٹھا دیا اس کی بھی مرادیں پوری ہوگی اور جو نہیں اٹھایا اس کی بھی مرادیں پوری ہوگی۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، وہ بیچارہ آیا اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیسے اللہ کے ولی ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ خود کو کٹوا لیجیے، یہ بول رہے ہیں نہیں میں ہی کو کٹواؤں گا۔ جن کا کنیکشن حضور غوث پاک سے لگا ہوا تھا، جو بال کٹواتے تھے، جو ہے کتابوں میں آیا ہے، علماء کی زبانی کی، وہ خاندان غوث پاک۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ بڑی رویا، رات بھر روتا رہا، بڑی رویا، رات کو اپنا قینچی جو ہے پٹلا بکری لے کر پہنچا ولی کی بارگاہ میں، نہا دھوا کر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہا ولی آپ نے مجھے نور شریف سے روک دیا، کہا کہ تم بال کاٹنے آئے ہو، بال کاٹو، ان کی بات ہٹاؤ۔ تو کہا میں زندگی میں کبھی ناکا نہیں کیا ہوں، اور آپ جو ہے آپ کی وجہ سے وہ بال جتنا بال کاٹتا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ روتا تھا، اور جتنے وہ روتا تھا یہ اللہ کا ولی مسکراتے جاتے تھے، اور جب یہ مسکراتے اس کو اور رونا آتا، تو اس کی اللہ کے ولی اس کی محبت کو ٹرائی کر رہے تھے، اور جب بال مکمل کاٹ لیا، کاٹنے کے بعد وہ اللہ کے ولی نے کہا کہ تم بہرائچ شریف جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کہا ادب دونوں طرف ہے، ایک کی بارگاہ میں جانا ہے اور ایک کا بال کاٹنا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ اللہ کے ولی دونوں ہیں، جن کی بارگاہ میں وہ جانا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جن کا بال کاٹ رہا ہے وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ وہ قسمہ قسم ہے، اگر ایک اللہ کے ولی کا بال نہیں کاٹتا ہوں تو یہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے، اور جن کی بارگاہ میں میں جاتا ہوں اگر ان کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہوں تو وہ بھی ناراض ہو جائے تو اللہ کہیں ناراض ہو جائے۔ یہ دونوں جو ہے کنارے پر کھڑا ہے کہ اب جائے تو جائے کدھر۔ جب بال مکمل کاٹ دیا روتا رہا، کہا کہ سب سامان اپنا اکٹھا کر دو، اکٹھا کر کے میرے روم میں رکھ دو۔ کہا کہ جو ہے تم جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کہا کہ حضور میں ایک دم جانا چاہتا ہوں، لیکن اب تو میں نہ جا سکتا ہوں نہ وہاں پہنچ سکتا ہوں، اور بہتر یہی ہے کہ مجھے آپ گھر لانے دیجیے۔ وہ اللہ کے ولی کو جلا لایا اور کہا کہ تم کیسے نہیں جاؤ گے؟ کہا اب کیسے جائیں گے؟ سواری بھی نہیں ہے، جو ہے پیدل بھی نہیں جا سکتا، اور خود میرا چھوٹ جائے گا، جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کل میں کتنا ٹائم ہے؟ کہا 10 سے 15 منٹ ٹائم ہے۔ کل اتنے بجے ہے؟ کہا کہ میں بھیج دوں؟ کہا حضور آپ بھی گجب کا مذاق کرتے ہیں، جو ہے آپ جو ہے مجھے کس طریقے سے بھیجیے گا؟ ایک تو آپ مجھ کو بال کٹوائے نہیں، دوسرے میں میرا رات کا دن برباد کیے، اور میں روتا رہا اور آپ مسکراتے رہے۔ یہ آپ کون جو ہے ہم کو بات سمجھ میں نہیں
आ रही है। तो कहा, जो अल्लाह के वली ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और जो है उसने जल्दी जल्दी हाथ धो लिया था। कहा आंखें बंद करो, तो उन्होंने आंखें बंद किया। तो देखा, कहा कि आंखें खोलो, तो कहा कि तुम पहुँचे कि नहीं? तो कहा अरे हुजूर आप भी गजब का मजाक करते हैं, आंख बंद किया आंख खोलो, और मैं यही का यही हूँ, आप कहते हैं पहुँचे कि नहीं? कहा आंखें बंद करो। फिर उसने बेचारा बड़ी मोहब्बत थी उससे गाज़ी पाक से, जो है आंखें बंद किया। तो जो है हुजूर ने कहा आंखें खोलो, तो देखता क्या है वो सब लोग शरीफ में जा रहे हैं, उसी दरवाजे पर मैं भी खड़ा होकर सुन रहा। मेरे मिलत के नौजवानों, वो गाज़ी पाक के पर जो है ये मज़ार के करीब है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक अल्लाह के वली ने जिनका बाल काटे थे, वो अल्लाह के वली ने एक हुक्का लिख कर दिया था। जो है कहा था कि जाओ, तो कहा हुजूर इस हुक्के पर तो कुछ ना लिखा है ना कलम चला है, ये सादा पढ़ना है। कहा कि तुम जाना तो वहाँ दे देना, और जो है वहाँ एक पेड़ है, वो जो है कुल शरीफ के बाद वहीं खड़े रहना, इंतजार करना, एक घोड़सवार इंसान सफेद लिबास में आएगा, उसी को ये लेकर दे देना। कहा आप भी गजब का मजाक करते हैं, आप ना कुछ लिखे, खाली उंगली फेर दिए। कहा कि ले जाना तुम दे देना, मैं क्या लिखा वो जिसको तुम देगा वो पढ़ लेगा। मेरे मिलत के नौजवानों, ये बेचारा वहाँ ढंढर अपना लेकर सादा पढ़ना लेकर वहाँ कुल शरीफ में शिरकत हुआ। अल्लाह का बड़ी शुक्रिया अदा किया। कहा कि या अल्लाह तेरा भी क्या माजरा है, जो है मिनटों सेकेंडों नहीं लगा, आंखें बंद किया, हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। उसने बड़ी ही हिम्मत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ कुल शरीफ पढ़ा। पढ़ने के बाद फातिहा पढ़ा, जो भी उसको करना था किया, और उसके बाद जिस पेड़ के नीचे वो खड़े होने के लिए बोले थे, उसी पेड़ के नीचे वो खड़ा रहा, और जो है उसका इंतजार कर घंटों गुजर गए। कहा अब वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसको विश्वास था वो आदमी जब पलक झपकते ही गाज़ी पाक के मज़ार तक पहुंचा सकता है, तो उसका लेटर और कहना कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए इंतजार किया जाए। और कुछ देर इंतजार किया। एक ने जो है सफ़ेद लिबास में वही गाज़ी पाक जो है आए, तशरीफ लाए। कहा है मेरे दीवारों क्या मामला है? कहा हुजूर मामला अजब है, और जो है ये लेटर है, उन्होंने जिनका मैं बाल काटता हूँ वो क्या है नहीं है मुझे नहीं पता है, उन्होंने लेटर दिया है। जो है लेटर वो ऐसे ही लिए, लेने के बाद सादा पढ़ना वो देखे और वो मुस्कुराने लगे। कहा हुजूर आप न उधर से कुछ लिखा है ना इधर को जो है आप मेरे देखने में कुछ लिखा है, और आप पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस लेटर का पहले मतलब बताइए, तब उसके बाद हमसे बात कीजिए। तो उन्होंने कहा वो एक अल्लाह के वली ने लिखा था कि इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी में अपने चाहने वाले को तुम क्यों परेशान करते हो, क्यों बुलाते हो? तो जो है यही इधर लिखा था। तो कहा हुजूर इसमें तो न कलम चला न कुछ नहीं। तो कहा तुम नहीं समझोगे, ये हम लोगों की आपस की बात है। उन्होंने भी जो है उधर से उंगली चलाया और लिख दिया। तो कहा हुजूर आप यही बता दीजिए कि उन्होंने तो क्या लिखा आपने बता दिया, आप क्या लिख रहे हैं ये भी हमको आप बता दीजिए। तो गाज़ी पाक ने कहा कि जो है उन्होंने लिखा था कि इतनी गर्मी में इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। तो जो है मैंने लिखा कि तुम मेरे एक दीवाने को नहीं रोक पाए, तो मैं 1000 दीवानों को कैसे रोक पाऊंगा। मेरे नौजवानों ध्यान को हाथ रखिए। गाज़ी पाक ने कहा कि अब मामला हल हो गया। कहा कैसे जाओगे? कहा हुजूर जैसे आया था अगर वो आप वैसे ही भेज दें तो सबसे बेहतर जो है मामला होगा। तो जो है गाज़ी पाक ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम आए थे वैसे ही मैं भेज देता हूँ। कहा आंखें बंद करो, आंखें खोलो, देखा वही है। फिर उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें खोलो, देखा कि जहाँ मैं बाल काट रहा था अभी हुजूर वहीं बैठे हैं। मेरी हाजिरी हो गई, कदमों में गिर गया और कहा कि जो है वाकई अल्लाह के वलियों की शान है,
شاعر نے کہا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آخری بات بتا کر میں اپنی تقریر ختم کر دوں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مقام تو سب سے ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور جو ہے وہ دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بتاؤ ایک ولی کا یہ عالم ہے کہ رائی کے دانے کے برابر دیکھتے ہیں، ولیوں کا سردار کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ کہ ہم قواعد کر لیں۔ ایک عورت غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچی، پہنچنے کے بعد بڑی منت مانگنے کے بعد جو ہے اسے غریب نواز نے اللہ سے دعا کر کے انہوں نے ایک اولاد عطا کیا۔ اولاد جب عطا کیا تو اس نے منت مانگا کہ جب میرے بیٹا جب 40 پار کر جائے گا تو میں اس کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچوں گی۔ جو ہے وہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو بھی چڑھاوا چڑھانا ہوگا، چادریں چڑھانی ہوگی، میں چڑھاؤں گی وہ، اور تارا گڑھ پر بھی میں پیدل اپنے بچے کو لے کر چلوں گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ عورت جو ہے 40 دن کے بعد اپنے بچے کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچی۔ آدمی دینے کے بعد، چادریں چڑھانے کے بعد جو ہے وہ تارا گڑھ پر چڑھنے لگی۔ چڑھنے کے بعد جب مکمل اونچائیوں تک گئی، اس کا پیر ہلکا سا جنبش ہوا اور اس گود سے بچہ تارا گڑھ سے نیچے گر گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس عورت سے لوگ جو ہے رونے لگے، گڑگڑانے لگے اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے غریب نواز کی محبت میں تمہیں ایک اولاد دیا تھا، وہ بھی اولاد تیرا زمین پر گر گیا، وہ مر گیا ہوگا۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے کہتی ہے غریب نواز دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا ہے۔ پھر ملت کے نوجوانوں، وہ عورت تارا گڑھ سے نیچے اترتی ہے بڑی اطمینان سے، بچے کے قریب جاتی ہے، وہ بچہ انتقال کر گیا ہے، اور غریب نواز کی چوکھٹ پہ رکھ دیتی ہے اور کہا غریب نواز کل اتہاس لکھنے والے کیا لکھیں گے، آپ کے بارے میں کیا لوگ جانیں گے کہ آپ نے اولاد بھی دیا اور جو ہے اپنی ہی بارگاہ سے آپ نے اولاد کو چھین بھی لیا۔ جو ہے یہ غریب نواز یہ ایسا اتہاس لکھا جائے گا، اس لیے آپ اس اتہاس کو بدلیے، اور جب تک بچہ زندہ نہیں ہوگا میں آپ کی چوکھٹ سے قدم اپنے باہر نہیں نکال سکتی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ عورت نے جو ہے بڑی ہی دعا کیا اور غریب نواز نے اس کی دعا قبول کر لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا اور بچہ مزار پر کھیلتا ہوا نظر آیا۔ تو جو ہے اس عورت کا عقیدہ اتنا تھا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ تھوڑا سا کمزور ہو چکا ہے، اس لیے ہم بھروسہ نہیں کر پاتے، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے شاعر کہتا ہے یہ دل ہے جگر ہے، یہ آنکھ ہے یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھامے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ استغفر اللہ رب بے جنبی اور بولی، ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سلام سلام علیہ السلام۔
جان جو